إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کا علم کامل ہے اور جس نے اس کائنات کو تنے تنہا پیدا کیا ہے، جو ماضی، حال، مستقبل، حتیٰ کہ امکانات کا بھی علم رکھتا ہے. ایک ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آگے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا جذبہ اتنی شدت کے ساتھ اس کے دل میں بیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. آج کے اس درس میں ہم کو تقدیر پر ایمان کے موضوع پر خطاب کرنا ہے، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ تقدیر پر ایمان کس کو کہتے ہیں یہ ہم سمجھ لیں گے اچھے سے. پھر انشاءاللہ کیونکہ پہلے سے آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا درس ہے تقدیر پر ایمان کا جو موضوع ہے، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج سنیچر کا دن ہے اور اگلے سنیچر کا جو درس ہوگا، دونوں دنوں میں ہم تقدیر پر ایمان کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج ہم سیکھیں گے کہ تقدیر پر ایمان کس کو کہتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تقدیر پر ایمان کے حوالے سے جو شبہات ہوتے ہیں، جو کنفیوژن ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں، اس کنفیوژن کے حوالے سے کیا ازالہ ان کا ہوگا اور ان شبہات کو کیسے دور کیا جائے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے سیٹرڈے کو کور کریں گے. تو یہ تقدیر پر ایمان کا موضوع ذرا سا علمی موضوع ہے. یہ تقدیر پر ایمان جو ہے یہ ذرا سا علمی موضوع ہے، تو آپ ذرا توجہ سے سنیں گے اولاً. اور ثانیاً یہ کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں یا ذہن میں رکھیں وہ سوال، اور جب درس ختم ہو جائے اس کے بعد وہ سوال کریں، تاکہ جو کنیکٹیوٹی ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، وہ بیچ میں اس میں خلل نہ پڑے. کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اب ایک چیز تسلسل سے چل رہی ہے، تو جب ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں تو وہ تسلسل جو ہے، وہ کنیکٹیوٹی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر پورے مسئلے کو سمجھنے میں مشکل درپیش ہوتی ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان کی اہمیت کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بھئی تقدیر پر ایمان کتنا اہم ہے. تو اس سوال کے جواب میں 2 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ واجب ہے، اور تقدیر پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے، ایک آدمی کی مومن ہونے کے لیے جن جن چیزوں پر ایمان لانا بیسیکلی اس کو ضروری ہے، اس میں سے کیا ہے؟ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. اور یہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے جو پلرز ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 7؟ ہاں 6 ارکان. الحمدللہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. کون کون سے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. یعنی تقدیریں جو اچھا بھی ہوا ہے وہ بھی مقدر میں لکھا تھا، اور جو برا ہوا ہے وہ بھی مقدر میں تھا. اچھا اور برا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ آگے جا کر کے اس کو سمجھیں گے کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر کیا ہوتی ہے. بیسیکلی یہ آپ تو سمجھ گئے کہ یہ 6 چیزیں ہیں. ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی بندہ انکار کر دے، بلکہ ایک چیز کے کسی جز کا بھی انکار کر دے، تو پھر وہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ مومن رہ جائے گا؟ وہ نہیں، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. تو تقدیر کا
انکار کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلی اہمیت تقدیر کی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تقدیر پر ویسا ایمان لے کر کے آئیں جیسا اللہ تعالیٰ کو ایمان مطلوب ہے آپ سے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے سرے سے تقدیر کا ہی انکار کر دیا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا۔ بعض مرتبہ زبان سے تو وہ یہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں تقدیر پر ایمان لایا، پر تقدیر پر وہ ویسا ایمان نہیں رکھتا جیسا ایمان لانے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ یعنی وہ تقدیر پر ایمان لایا، لفظ زبان سے تو بول رہا ہے کہ میں تقدیر پر ایمان لایا، پر تقدیر کا اس کے یہاں جو کانسیپٹ ہے، تقدیر پر اس کا جو عقیدہ ہے، اس کے ذہن میں جو تقدیر کا ایک تصور ہے، وہ اس تقدیر سے مختلف ہے جو اللہ نے قرآن میں اور پیارے نبی نے احادیث میں بیان کی ہے۔ تو کیا صرف زبان سے یہ بول دینا کہ میں تقدیر پر ایمان لے آیا کافی ہوگا، یا تقدیر پر ویسا ایمان لے کے آنا ہے، یا اور آسان لفظوں میں کہیں اس تقدیر پر ایمان لانا ہے جو تقدیر اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے؟ فرق سمجھ رہے دونوں کا؟ ایک ہوتا ہے بھئی آدمی سرے سے کہہ رہا ہے کہ میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، میں انکار کرتا ہوں تقدیر کا، تو یہ تو کافر ہے ہی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو زبان سے یہ تو نہیں بولتا کہ میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، پر تقدیر کا جو عقیدہ اس کا ہے، تقدیر کے بارے میں جو اس کے ذہن میں ایک تصور ہے، تقدیر جس کو وہ سمجھ رہا ہے، وہ تقدیر نہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ جیسے روافض جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے۔ بدا ہونے کا مطلب بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتا چلتی ہے کہ اچھا یہ ہونے والا تھا۔ شیعہ حضرات جو ہیں ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے بدا کا عقیدہ۔ بدا کا عقیدہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہونے سے پہلے اللہ کو نہیں پتا ہوتی ہیں، جب وہ ہو جاتی تو اللہ کو پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی ہونا تھا۔ تو اگر وہ زبان سے ایسا آدمی اگر بول بھی دے میں تقدیر پر ایمان لایا، تو کیا اس کا زبان سے یہ بولنا کہ میں تقدیر پر ایمان لایا اس کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا۔ تقدیر پر ویسا ایمان لانا ہے جیسا اللہ اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے امام احمد، یہ امام شافعی کا غالباً ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور جو کچھ بھی اللہ نے مجھ کو بتایا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، اس پر ایمان لایا۔ کیسے ایمان لایا؟ اللہ مراد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس سے مراد لی ہے اس مراد پر ایمان لے کر کے آیا۔ سمجھ رہے؟ جو اللہ کی مراد ہے، اللہ نے جس کو تقدیر کا ہے اس کو مانیں گے تو وہ ایمان ہوگا۔ آپ نے تقدیر کا ایک الگ کانسیپٹ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور آپ اس کو مان رہے، تو یہ تقدیر پر ایمان لانا نہیں ہوا۔ اسی طرح فرمایا کہ آمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول پہ ایمان لایا اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو بھی اللہ کے رسول سے مجھ کو پہنچا ہے، ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں۔ کیسے مانتا ہوں؟ اللہ مراد رسول اللہ، جو اللہ کے رسول نے مراد لیا ہے اس کو میں مانتا ہوں۔ اپنی مرضی سے میں کوئی الگ کانسیپٹ تقدیر کا یا عرش کا یا کرسی کا یا جو بھی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اس کا میں اپنی مرضی سے اس کو ایکسپلین نہیں کرتا ہوں، بلکہ جس طرح میں لفظ اللہ اس کے رسول سے لیتا ہوں اس کا ایکسپلینیشن بھی کہاں سے لیتا ہوں؟ اللہ اور رسول اللہ سے لیتا ہوں۔ تو تقدیر کا انکار کرنے میں کچھ لوگ تو اس طرح سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے سرے سے تقدیر کا انکار کیا، اور کچھ اس طرح سے گمراہ ہوئے کہ تقدیر کو تو لفظ تقدیر کو تو تسلیم کر لیا پر اس کو اپنے ذہن سے الگ ایکسپلین کر دیا۔ تو ایکسپلینیشن غلط ہو تو صرف لفظ تقدیر پر ایمان لانے سے بھی بندہ مومن نہیں ہوگا۔ کلیئر ہے پہلی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان، اس کی اہمیت دیکھ رہے ہیں نا، تو پہلی اہمیت کیا پتا چلی کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے۔ اچھا، واجب بھی کس درجے میں واجب ہے؟ واجب بھی اس درجے میں واجب ہے کہ اگر بندہ پکا موحد ہو لیکن اب تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو کیا اس کی توحید اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اس کی توحید بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ موحد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کے خلاف ہے تقدیر کا انکار۔ کیسے خلاف ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ یاد رکھیں
حضرت یحییٰ بن یعمر اور حضرت حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دو تابعی ہیں، یحییٰ بن یعمر اور حضرت حمید بن عبد الرحمن الحمیری. یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور بصرہ میں ایک شخص جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا، معبد الجہنی. کیا نام تھا اس کا؟ معبد الجہنی. یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے تقدیر کا انکار کیا، اور اس نے یہ کہا کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا آغاز نئے سرے سے ہوتا ہے. یعنی آپ نے شروع کیا، بس اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کرنے والے. اس نے تقدیر کا انکار کیا. تو جب ان کے زمانے میں تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے تو حضرت یحییٰ بن یعمر اور حضرت حمید بن عبد الرحمن الحمیری، ان دونوں نے حج اور عمرے کی نیت سے سفر کیا. بصرہ سے مکہ گئے، اور بصرہ سے مکہ جاتے ہوئے ان کا خیال یہ تھا، فرماتے ہیں لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ فسألناه عما یقول هؤلاء، کہ چلو حج کرنے جاتے ہیں، اور حج کرتے ہوئے اگر اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کوئی ملے گا تو ہم ان صحابہ سے پوچھیں گے کہ ایسے اشخاص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو تقدیر کا انکار کرنے والے. دیکھیے اس سے ہم کو ایک منہج بھی پتا چلا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہمارے لیے مرجع کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصل مرجع ہیں. تابعین ہیں، علم والے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے مل کر کے پوچھیں گے. تو یہ حج کرنے کے لیے گئے، اور یہ ابھی مسجد حرام ہی میں تھے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان کی طرف لپکے، ایک دائیں طرف ہو گئے اور ایک بائیں طرف ہو گئے، ان کو پکڑ لیا، سہارا دیا، اور ان سے پوچھا کہ ہمارے یہاں بعض حضرات جو ہے ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، اور سارے معاملات جو ہے وہ ابتدا سے ہی شروع ہوتے ہیں. جب آپ نے کام کرنا شروع کیا وہیں سے شروعات ہوتی ہے، اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا کرنے والے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا کہ جب تم دوبارہ بصرہ جانا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، جب ایسے لوگوں سے ملو تو ان سے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ مجھ سے بری ہیں. اور ان کو بتا دینا کہ جب اگر ایسے لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس خرچ کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے کر کے آ جائیں. اگر تقدیر پر ایمان نہیں لا رہے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول. احد پہاڑ چھوٹا پہاڑ ہے، یعنی اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد جب بہت کچھ تراش دیا گیا پہاڑ، ابھی بھی احد پہاڑ تقریباً 12 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. فرما رہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے کر کے آ جائیں. تو تقدیر پر ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر تقدیر پر ایمان آپ کا نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے میں کتنا ہی سونا چاندی خرچ کر لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ توحید میں کتنے بھی مضبوط ہو جائیں اپنے طور پہ، لیکن آپ کا تقدیر کا انکار آپ کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دینے والا ہے. مسلمان نہیں. اللہ کے نبی نے بلکہ فرمایا کہ قدریہ جو ہے وہ اس امت کے مجوسی ہیں. جو تقدیر کا انکار کرنے والے وہ مجوسی جو آگ پرست ہوتے ہیں نا، آگ کا کی پوجا کرنے والے، فرمایا اس امت کی مجوسی ہیں قدریہ. تو اب تقدیر پر ایمان کی یہ اہمیت ہے کہ تقدیر پر ایمان کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ کی عبادتیں قبول نہیں، آپ کی توحید اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں. اور دوسری بات تقدیر کی اہمیت میں یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے. پہلی چیز کیا بتائی میں نے کہ تقدیر پر آپ ایمان نہیں لائیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کا انکار اصل میں توحید کا انکار ہے. تقدیر کا انکار توحید کا انکار ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں کہ جن چیزوں میں آپ کو ربوبیت میں جو چیزیں ماننی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ماننی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور تقدیر کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. تو اگر آپ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنے والے ہیں. تو جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے اصل میں اس کی توحید ربوبیت میں خلل ہے.
وہ توحید ربوبیت کے ایک اہم جز کا انکار کرنے والا ہے. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے القدر قدرت اللہ، تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننے کا نام ہے. تقدیر کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننے کا نام ہے. کیسے اللہ کی قدرت کو ماننے کا نام ہے؟ دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے، اس نے مان لیجیے کوئی کمپنی کھولی. کمپنی کھولنے سے پہلے وہ ایک خاکہ بناتا ہے اپنی کمپنی کا کہ بھئی میری کمپنی جو میں کھولنے جا رہا ہوں اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، مجھ کو یہ کام ایسے کرنا ہے، میرے امپلائیز ایسے ہوں گے، اور سارا خاکہ بناتا ہے. اب جو خاکہ اس نے بنایا تھا، اگر اس خاکے کے مطابق وہ کمپنی چل رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ ذہین آدمی. اس نے جو ایک خاکہ بنایا، جو ایک پروگرام کیا پہلے کمپنی شروع کرنے سے پہلے، اس کے پروگرام کے تحت ہی اس کی کمپنی چل رہی ہے. وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جو اس نے ایک پروگرام بنایا تھا اس پروگرامنگ کے مطابق ہی وہ کمپنی چلا سکے. تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کی ذہانت ہے کہ جیسا اس نے پلان کیا تھا ساری چیزیں اس کی پلاننگ کے مطابق چل رہی ہیں. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے جیسا پلان کیا تھا بالکل ویسی ہی یہ کائنات چل رہی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی پیڑ سے ایک پتا بھی ٹوٹ کر کے گر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین نے کائنات پیدا ہونے سے پہلے یہ پلان کر دیا تھا کہ فلاں پیڑ کا فلاں پتا فلاں وقت میں ٹوٹ کر کے فلاں جگہ پر گرے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطلب تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا نام. آگے انشاءاللہ اور تفصیل آئے گی. تو تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسا طے کر دیا ویسا ہی وہ ہو رہا ہے. تو یہ تو تقدیر کی اہمیت ہے. حضرت عبادہ ابن صامت کی بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ کیا تھی؟ قلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی. فقال له اکتب، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ. قلم سے کیا کہا؟ لکھ. قلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. سمجھ میں آیا؟ قلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ تو لکھ. تو اس نے کہا ربی ماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ قلم نے پوچھا اللہ سے. تو اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا تقدیر لکھنے کے لیے، تو قلم نے تقدیر لکھی. اچھا، قلم جو ہے اس نے اپنی مرضی سے تقدیر لکھ دی؟ نہیں. قلم نے جو بھی لکھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ علم کے مطابق اس نے سب کچھ لکھ دیا. تو حضرت یا بنیا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے من مات علی غیر ھذا فلیس منی، کہ جو اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ مر جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر دیا تھا اور قلم نے ہر شے لکھ دی تھی. اگر کوئی اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کو بتا دی. احادیث اور قرآن کی آیتیں بہت ساری ہیں، وہ ساری چیزیں ہم پیش نہیں کر سکتے. تو تقدیر پر یہ قلم اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر نے قلم نے کیسے گفتگو کی، قلم کیسے بات چیت کر سکتی ہے؟ تو جو اللہ جس نے ہم کو بات کرنے کا ارادہ اور طاقت دی ہے اس نے قلم کو بھی بات کرنے کا ارادہ اور طاقت دی تھی. تو قلم نے بھی اللہ رب العالمین سے بات کی. اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی بھی چیز پرے نہیں. اب یہ تو ہوگی تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت. اب ہم یہ سمجھیں کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں. تقدیر یہ قدر یقدر تقدیرا. تقدیر کا ڈکشنری میں مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، بلکہ صحیح اندازہ لگانا. کیا مطلب ہوتا ہے تقدیر کا؟ صحیح اندازہ لگانا. مثلا کہیں پر ایک جھولا لا کر کے رکھ دیا گیا اور اس میں کچھ سامان رکھا ہوا ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنا کلو ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ یہ 5 کلو ہے. اب میں نے کیا کیا ہے؟ اندازہ لگایا ہے نا. میں نے کیا کیا ہے؟ اندازہ لگایا ہے. اب جب اس کو تولا گیا تو میرا اندازہ درست نکلا، تقریباً درست نکلا. یعنی 5 کلو میں نے کہا تو 5 کلو 500 گرام کم یا زیادہ ہو گئے، لیکن اندازہ درست نکلا. تو اس اندازہ لگانے کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیر بولتے ہیں. ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں، ہے نا. مثلا
جو ہے ٹیلر جو ہے آپ کا، آپ جب اس کے پاس کپڑا سلانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو دیکھ کر کے اور ناپ کر کے ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھئی آستین اتنی بڑی رکھنی ہے، کالر اتنا بڑا رکھنا ہے، پینٹ اتنی بڑی ہے اور شرٹ اتنا بڑا ہے. تو وہ ایک اندازہ لگا کر کے لکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس کپڑا آپ کا سلتا ہے تو بالکل آپ کے جسم پر فٹ آتا ہے. تو وہ کیا ہوا؟ اندازہ لگانا ہوا. یا اندازہ لگانے کی ہمارے یہاں ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو بلڈنگ بنانے سے پہلے آپ اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بلو پرنٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں آپ. ایک اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جو آرکیٹیکچر بناتے ہیں؟ تو ہاں ایک پلان آپ بناتے ہیں. اس میں آپ ساری چیزیں کہ دروازہ یہاں ہوگا، کھڑکی یہاں ہوگی، اور کچن یہاں ہوگا، اور دیواریں یہاں ہوں گی، ٹوائلٹ یہاں بنانا ہے. ایک خاکہ آپ بناتے ہیں. یہ خاکہ بنانا کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ لگانا ہے. یا اسی طرح سے آپ استاد ہیں تو آپ جو ہے 2 لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے 2 شاگرد اور اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ نے پیپر بنایا تو آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی میرا فلاں شاگرد جو ہے وہ اتنے نمبر لے آئے گا میرے پیپر میں، کیونکہ آپ کو اس شاگرد کی صلاحیتوں کے بارے میں علم ہوتا ہے. تو آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میرا یہ شاگرد ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے، یہ سمجھتا ہے، تو میں نے یہ پیپر بنایا ہے اور یہ اتنے سوالات حل کر لے جائے گا اور اتنے نمبر لے آئے گا. یہ کیا ہے؟ آپ کا ایک اندازہ ہے. اور دوسرے شاگرد کے بارے میں آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شاگرد میرا پڑھنے میں تھوڑا کمزور ہے اور میں نے یہ سوالات بنائے ہیں تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا اور فیل ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ آپ کا اندازہ ہے. آپ کا اندازہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کے علم کے موافق ہوتا ہے. جس طرح آپ کا علم ہوگا، جتنا کامل آپ کا علم ہوگا اتنا ہی اندازہ آپ کا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. تو تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا ہے نا. اس کی جو مثال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب اللہ رب العالمین نے بھی کائنات پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اندازہ اللہ رب العالمین نے لگایا، اس کو لکھ لیا. دیکھیے علم کے تقدیر کے جو ہے 4 مراتب ہیں اور یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. پہلا ہے علم یعنی نالج. دوسرا ہے کتابت یعنی رائٹنگ. تیسرا ہے ارادہ یا مشیت. ارادہ یعنی ول، مشیت ول. اور چوتھی چیز ہے خلق یعنی پیدا کرنا. انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ کریشن ہے نا. علم، کتابت، مشیت اور خلق. علم، کتابت، مشیت اور خلق. علم یعنی نالج، اس کے بعد رائٹنگ، اس کے بعد مشیت یا ارادہ ول، اور آخری چیز کریشن. یہ 4 چیزیں ہیں. جب ہم سے کہا جاتا ہے تقدیر پر ایمان لانا ہے تو بالترتیب، اس میں اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے ہے نا. جیسے آپ نے ایمان کے ارکان بیان کیے، اس میں اوپر نیچے ہو تو چل جائے گا، لیکن اس میں اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو ترتیب ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. علم، کتابت، ارادہ اور خلق. یہ جب آپ سے کہا جاتا ہے تو آپ کو یہ 4 چیزیں ماننی ہیں. پہلی چیز کیا ماننی ہے آپ کو؟ پہلی چیز آپ کو یہ ماننی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کو کائنات میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس تھا ہے نا. بیسک چیز کیا ہے؟ میں نے اس لیے کہا نا کہ تقدیر کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے، توحید ربوبیت سے ہے. کیونکہ تقدیر میں سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. حتیٰ کہ جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سمجھ رہے؟ جو ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو ہوا نہیں وہ اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ علم اس میں اور حقیقت میں
ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے۔ مثلا ہم جب کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہمارا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ تو ہم اندازہ لگاتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے اندازے درست ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اندازہ لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مقدر کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا اندازہ تھوڑا سا بھی غلط ہو سکتا ہے؟ ذرہ برابر بھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے، اس میں کسی بھی طرح کا نقص، کسی بھی طرح کی کمی نہیں۔ اب قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے علم کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ کچھ آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہر چیز یعنی ہر چیز، ہاں، اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ ایک سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ رب العالمین اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ بلکہ جو چیزیں نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیا ہوتی وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مشرکین کی جو اولاد بچپن میں ان کی موت ہو جاتی ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو مشرکین کی اولاد کی موت ہو جاتی ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے اور عمل کرتے تو کیا عمل کرتے، یعنی وہ تو مر گئے لیکن اگر وہ نہ مرتے، وہ زندہ رہتے اور کیا عمل کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ تقدیر کی جو سب سے بیسک چیز ہے وہ یہ ماننا ہے کہ بھئی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کو جانتا تھا۔ اب اگر آپ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا ہے؟ توحید کے منافی ہے۔ تو پہلے لیول میں آپ کو تقدیر کے مراتب اس کو کہا جاتا ہے، تقدیر کے اسٹیج، تقدیر کے مراحل۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ ماننا ہے آپ کو کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور مخلوق سے متعلق جو علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ دوسرا مرحلہ کتابت کا مرحلہ، کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا بلکہ مخلوق سے متعلق علم، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہے۔ کون سی چیزیں لکھی ہیں؟ جن کا تعلق مخلوق سے، ورنہ اللہ کا علم تو لامحدود ہے، ساری چیزیں اللہ نے نہیں لکھی۔ کون سی چیزیں لکھی ہیں؟ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں کیا کر دی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہیں۔ لکھنے کے بھی الگ الگ مراحل ہیں جس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ کہاں کہاں لکھا ہے، کون کون سی چیزوں میں لکھا ہے، اور کہاں کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور کہاں کا لکھا ہوا نہیں مٹاتا ہے۔ یہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم ایک بیسک فریم سمجھنے کی، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق سے متعلق علم تھا، مخلوق سے متعلق جو نالج تھی، اپنے کریشن سے متعلق جو نالج تھی، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو پہلے سے لکھ بھی دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہاں بیان ہوا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ جو بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو حال آپ کا ہوتا ہے، جو قرآن کی آیتیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، لیکن ہم اس پر آپ کی طرف سے گواہ ہوتے ہیں، ہم کو پتا ہوتا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری خبر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،
اور آپ کے رب کے حکم سے کوئی ایک ذرہ یعنی آئٹم، ہاں، جو سب سے چھوٹا عنصر ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ جو ہے ایک ذرہ بھی اللہ رب العالمین کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. کوئی کائنات کا ایک باریک سے ذرے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور اس ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو، آئٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہاں، ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو یا ذرے سے بڑی بھی کوئی چیز ہو. اللہ نے کتنی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ایک ذرہ اس ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہو یا اس ذرے سے بڑی کوئی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک واضح کتاب میں لکھ دیا ہے. کتاب مبین کو آپ انگلش میں ترجمہ کریں تو ایک کلیئر ریکارڈ میں اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ مخلوق سے متعلق علم اللہ تعالیٰ کا کامل ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ علم لکھ بھی دیا ہے، لکھا ہوا ہے. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جانتا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو اس نے جوڑے بنا دیا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی مادہ، کوئی جو ہے اگر عورت ہے، مردوں میں سے تو عورت، یا کوئی بھی فیمینین جینڈر ہو، کوئی بھی جانوروں میں سے بھی جو مادہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو حمل ٹھہرتا ہے، ولا تضع الا بعلمہ، اور جو اس کا جو وہ بچہ پیدا کرتی ہے، الا بعلمہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ اللہ نے کیوں ذکر کیا کہ بعض مرتبہ عورت کو خود نہیں پتا ہوتا ہے اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے، یا اکثر عورت کو تو پتا ہو جاتا ہے لیکن اس کے شوہر کو بھی نہیں پتا ہوتا جس کے عمل کی وجہ سے وہ حمل ٹھہرا ہے نا. عورت جب بتاتی ہے تب شوہر کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اس کو حمل ٹھہرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. عورت ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی مادہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور جس کو وہ پیدا کرتی، وما تضع، جو وہ پیدا کرتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. یعنی جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، وہ نیک ہے کہ بدکار ہے، وہ کتنا جیے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا اعمال کرے گا، کب اس کی موت آئے گی، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نیک بنے گا یا بدکار بنے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. اور اللہ نے فرمایا جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹ جائے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے کتاب میں لکھ دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کوئی بہت مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی ایسا نہیں کہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. کہنے کی یہ بات ہے کہ اس ڈیٹیل کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے اجمالاً کوئی ایک اندازہ لگا کر کے نہیں لکھ دیا، بلکہ ہر باریکی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتاب مبین میں اس کو لکھ دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو تری میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اب جو جگہ ہوتی ہے اسپیس وہ دو ہی طرح کا ہوتا ہے، یا تو خشک ہوگا یا تو تر ہوگا. اللہ نے فرمایا جو خشکی میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو تری میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا ٹوٹ کر کے زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. سبحان اللہ. ابھی کتنی بڑی بات ہو گئی کہ آپ کسی پیڑ کے پتے کتنے یہ نہیں آپ جانتے ہوں گے، پر ایک پتا وہ کب پیدا ہوا، کب اس کی کوپل پھوٹی، کب وہ پیدا ہوا، کب وہ نکلا اور کب وہ خشک ہو کر کے زمین پر گر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو زمین کی گہرائیوں میں دانہ ہوتا ہے اور جو سوکھی چیز ہو یا گیلی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک کلیئر ریکارڈ میں ایک کتاب مبین میں اس کو لکھ دیا ہے. یہ کتابت سے متعلق آیات تھی قرآن کی کچھ.
تو دو اسٹیج ہو گئے. پہلا کیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسرا اسٹیج یہ کہ اللہ تعالیٰ جو جانتا تھا اور جو علم مخلوق سے متعلق تھا اس کو اللہ نے لکھ دیا. تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا، لکھ کر کے اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہو گیا ہے. اب جو ایک جس طرح سے مشین میں چابی بھر دی جاتی ہے کھلونے میں اور اس کے بعد وہ چلتی رہتی ہے، ویسے ہی کائنات چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اب کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک پروگرامنگ کر دی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب الگ ہو گیا ہے اور ایک پروگرامنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوئی چابی بھر دی تھی اور اس چابی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. ایسا ہے نہیں. اب جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے کہ میں بندے کو پیدا کروں تو پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میں رزق دوں تو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی لکھی ہوئی چیز کے ساتھ مجبور ہے کہ میں نے لکھ دیا تو یہ کرنا پڑے گا. اللہ اپنی مشیت سے کر رہا ہے. وہ اللہ اپنے لکھے ہوئے سے مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر جو کام، چھوٹا سے چھوٹا بھی جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میں مشیت کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ پہلے علم تھا پھر لکھ دیا. اب اللہ کی مشیت، اللہ چاہ رہا ہے کہ ایسا ہو تو ہو رہا ہے. اللہ کی مشیت سے خارج ہو کر کے کوئی چیز نہیں ہو رہی. یا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک، جیسے آپ ایک کھلونا لیتے ہیں اس کے اندر ایک مشین آپ بھر دیتے ہیں چابی، پھر آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اب جو وہ چل رہا ہے وہ آپ کے ارادے سے چل رہا ہے؟ نہیں. آپ نے چابی بھری تھی اسی حساب سے چل رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ بھی تقدیر لکھ کر کے اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مستقل ارادہ کر رہا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ نے چاہا کہ میں یہاں بیٹھوں تو میں بیٹھا ہوں. میں بول رہا ہوں، اللہ نے چاہا کہ میں بولتا رہوں تو میں بول رہا ہوں. میں سانس لے رہا ہوں، اللہ نے چاہا. پہلے اللہ جانتا تھا پھر اللہ نے لکھا. اب اللہ چاہ رہا ہے کہ میں سانس لوں تو میں سانس لے رہا ہوں. تینوں اسٹیج سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ میں اس لیے کہا کہ ابھی کنفیوژن میں مت جائیے. ابھی تقدیر کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے. علم تھا، لکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ کے جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میں کچھ چاہ رہا ہوں تو کیوں چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں چاہوں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. یعنی تم کچھ چاہتے ہو تو کیوں چاہتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے چاہا ہے کہ تم چاہو. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم چاہو تو تم چاہ رہے ہو. یہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی آیت میں پڑھتے ہیں اس کی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب دیکھیے کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اچھا تو نہیں ہو رہا ہے، بہت کچھ برا بھی ہو رہا ہے. تو کیا جو برا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے کہ بھئی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ نے چاہا تو پڑھی. لیکن ایک بندہ زنا کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ زنا کرے؟ ہاں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ وہ زنا کرے؟ ہاں، اللہ نے چاہا ہے کہ وہ زنا کرے. اب اس کو سمجھیے اچھے سے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو چاہنا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ ایک ہوتی ہے مشیت کونی اور ایک ہوتی ہے مشیت شرعی. اس کو بہت آسان اردو میں لفظ میں ہم کہیں تو ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی. ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. کبھی اس مشیت میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی. اور آسان اس کو کر دیتے ہیں ہم کہ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہو، بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اللہ کو پسند تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہونے دے رہا ہے. اگر اللہ نہ ہونے دے تو وہ نہیں ہو سکتی. تو کائنات میں جو غلط ہو رہا ہے، انسان جو برائیاں کر رہا ہے، کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ انسان برائی نہ کرے لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آگے جا کر کے برائی کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روک پا رہا ہے، ایسا ہے؟ ہاں، اللہ ہی نے اس کو اختیار
اور اللہ ہی نے اس کو طاقت دی ہے تبھی تو وہ برائی کر رہا ہے. فرق سمجھ رہے دونوں کا؟ اللہ تعالیٰ، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر جا کر کے نماز نہیں پڑھ رہا اور اللہ مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روک سکتا ہے؟ نہیں نا. جو بندہ برائی بھی کر رہا ہے وہ برائی بھی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے کا اختیار، برائی کرنے کی طاقت اس کو دی ہے، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق برائی کر رہا ہے. تو کائنات میں ہم نے کیا کہا کہ کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گرتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. تو کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی طاقت سے باہر جا کر کے نہیں ہو سکتا. جو ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو پسند کیا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اس مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اس سے. آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت تو ہے لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں بھی ہونے، لیکن اللہ ہی ہونے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں بھی ہونے دے رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہونے ہی کیوں دے رہا ہے؟ ہم اپنے بارے میں تو یہ سوچتے کہ ہم وہی ہونے دیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، جس سے ہم خوش ہوں. جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہونے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک سے خوش ہوتا ہے، کفر سے خوش ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کفر اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. تو کیا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہیں روک دیتا ہے کافروں کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کیوں پیدا کی ہے؟ تاکہ تم کو آزمائیں. اور آزمائش بغیر امتحان کے نہیں، بغیر اختیار کے نہیں ہو سکتی ہے. آزمائش کب ہوگی؟ جب میں آپ کو آپشن دوں صحیح اور غلط کرنے کا. اگر میں آپ کو پابند کر دوں کہ آپ کو صحیح ہی کرنا ہے تو پھر اختیار نہیں رہ گیا، اور جب اختیار نہیں رہ گیا تو آزمائش بھی نہیں رہ گئی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے. اور اس اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف بھی ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو مجبور نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھیے، مان لیجئے میں آپ کا استاذ ہوں. اب آپ کو میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں اور آپ کو میں نے ایک سوال لکھنے کے لیے دیا. آپ اس سوال کا غلط جواب لکھ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں کلاس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ کو سوال دیا ایسے ہی لکھنے کے لیے، اور آپ غلط جواب لکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ٹوکوں گا اور آپ کو بتاؤں گا بیٹا تم اس سوال کا جو غلط جواب لکھ رہے ہو یہ جواب غلط ہے اور یہ جواب صحیح ہے. لیکن آپ امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کوشچن پیپر بنایا ہے. اب کوشچن پیپر جب میں نے بنایا ہے، میں وہاں پہ نگرانی کر رہا ہوں اور آپ سوال کا جواب غلط لکھ رہے ہیں. کس درمیان میں غلط لکھ رہے ہیں؟ جب آپ کا امتحان چل رہا ہے. تو کیا ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو غلط جواب لکھتے ہوئے ٹوک دوں کہ یہ مت لکھو یہ غلط جواب ہے؟ ہاں، ٹوک سکتا ہوں میں؟ نہیں ٹوک سکتا ہوں نا، کیونکہ وہاں امتحان ہال میں میرا رول کیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں صحیح کرنے کا بھی اور غلط کرنے کا بھی، ہے نا. اور اختیار آپ کے پاس ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، دنیا کے اندر اختیار ہے آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے. تو یہ جو دنیا میں ہم برائی کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے. لیکن اللہ نے اختیار دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم کو روک نہیں سکتا ہے. اس اختیار کے ساتھ یہ کام کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ آپ غلط کام کریں تبھی آپ غلط کام کر پا رہے ہیں، گرچہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اس کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. البتہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی. تو مشیت کو علماء کہتے ہیں ارادہ کونیہ، کہ اس کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں جو اللہ کا ارادہ ہے، کائنات میں ہر چیز ارادہ کونیہ کے مطابق ہو رہی ہے. اور مرضی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ،
کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پسند کیا کہ آپ نماز پڑھیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے خلاف کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. 3 اسٹیجز ہو گئے. پہلے اللہ نے جانا، دوسرا اللہ نے لکھ دیا، تیسرا اللہ نے ارادہ کیا تب ہو رہا ہے یہ. ہاں، یہ کوئی چابی بری ہوئی مشین نہیں ہے. چوتھا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلق کر رہا ہے اللہ. اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. ہم جو اچھائی کر رہے ہیں، جو برائی کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہاں، واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے عمل کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ کائنات کی ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہمارا عمل بھی کیا ہے؟ کریشن ہے. اس کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہی. گرچہ وہ ہماری اختیار کے حساب سے ہم عمل کر رہے ہیں لیکن اس اختیار کو دینے والا اور اس عمل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں. ان 4 چیزوں کو ماننے کا نام تقدیر پر ایمان لانا ہے. اللہ علم رکھتا تھا، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے اور کائنات میں جو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر رہا ہے. جو بھی کائنات میں پیدا ہو رہا ہے کوئی ایک پروگرامنگ نہیں ہے جس کے حساب سے ہوا جا رہا ہے، بلکہ اللہ پیدا کر رہا ہے. ہم پیدا ہو رہے ہیں، جنات پیدا ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں. جو کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. خلق اللہ کا ہے، تخلیق اللہ کی ہے، اختیار ہمارا ہے نا. اب ہمارا اختیار جو ہے، اختیار ایک ایسی چیز ہے. اختیار سمجھ رہے ہیں کیا بولیں گے اختیار کو؟ آپشن. ہاں، چوائس. چوائس ایک ایسی چیز ہے جو جس کا ہم کو تجربہ ہے کہ چوائس میری اپنی ہے. میں جو کر رہا ہوں کیا میں اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے پر مجبور ہونے کی وجہ سے وہ کر رہا ہوں؟ اس فرق کو سمجھ لیں، ہم لوگ درس ختم کریں گے. اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے کیا میں اس کے ہاتھوں مجبور ہوں؟ میں مجبور نہیں ہوں. میں اپنے اختیار سے کیا کرنے والا تھا یہ اللہ کے علم میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو طاقت دی وہ کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی کر دیا. لیکن جو اللہ نے لکھا وہ میرا اختیار تھا، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوں. فرق سمجھ میں آیا نا؟ وہ جو ایگزام والی مثال میں نے دی اس سے سمجھ لیجئے، زیادہ آسانی ہوگی. کہ بھئی میرا ایک طالب علم ہے، اس طالب علم کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا ذہین ہے، تو میں نے ایک پریڈکشن بولتے ہیں اس کو، ایک پریڈکشن میں نے دی. ایک میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی یہ بندہ یہ میرا جو طالب علم ہے یہ اتنے نمبرات لے کر کے آئے گا. میں نے ایک اندازہ لگا کر کے اور کہیں پر لکھ کے دے دیا. ہم لوگ بولتے ہیں نا میں لکھ کے دیتا ہوں ایسا ہوگا. تو میں نے ایک اندازہ لگا کر کے لکھ کر کے دے دیا. میرا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اندازہ میرے علم کی بنیاد پر ہے اور میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیسا عمل کرے گا. جب اس کو چوائس دی جائے گی تو یہ کیا اختیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی چوائس کو جانتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہے. تو بندہ اللہ کے لکھے کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، بلکہ بندہ اپنی چوائس سے کرتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی چوائس جانتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تقدیر کا سب سے بنیادی چیز ہے کہ بندہ مجبور نہیں ہے. بندے کے پاس ایسا اختیار، یعنی مجھ کو پتا ہے نا کہ میں اگر ٹرین میں جا کر کے سامنے پٹری پہ لیٹ جاؤں گا تو مجھ کو موت آ جائے گی. مجھ کو پتا ہے نا کہ میری چوائس ہے، پٹری پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹنا ہے یہ کیا ہے؟ میری چوائس ہے. میں اس کے حوالے سے نہیں بول سکتا ہوں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ میری چوائس جانتا تھا اس لیے اس نے اس کو پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو بندہ جو ہے وہ مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو آپشن دیا ہے، چوائس دی ہے. اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ، دونوں راستے ہم نے اس کو دکھا دیے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بتا دیا ہے فَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے. فجر کی اذان ہو رہی ہے. اختیار یعنی چوائس ایک ایسی شے ہے
جس کے لیے باہر سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود چوائس کا تجربہ کرتے ہیں, ہے نا, چوائس ہے, اس کا تجربہ آپ خود کرتے ہیں نا. آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ مجبور ہیں؟ نہیں, چوائس ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم خود تجربہ کر رہے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ اگر اذان ہوگی تو میرے اختیار میں ہے, میں چاہوں تو مسجد میں جاؤں, چاہوں تو بستر پہ سویا رہوں. تو جو چیز میں نے اپنی چوائس سے اختیار کی ہے اس کے لیے میں تقدیر کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا ہوں. اس لیے اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اختیار کی وجہ سے حساب لے گا, کیونکہ اللہ نے چوائس دی تھی تو اللہ حساب لے گا اور اس کی وجہ سے ہم کو جنت یا جہنم میں ڈالے گا. تو یہ بیسک 4 چیزیں تھی, اس کو آپ یاد رکھیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کے درس میں بہت سارے کنفیوژن ہیں آپ کے ذہن میں, جس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں کلیئر کریں گے. آج مقصد یہ تھا کہ تقدیر کا پر ایمان لانے کا جو بیسک مطلب ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے, اور انشاءاللہ وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. تو آج کے درس میں ہم نے تقدیر کی اہمیت دیکھی کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ تقدیر پر ایمان کا تعلق توحید سے ہے, اور تقدیر کا انکار اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا 2 صحابہ کے اقوال پڑھے, ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور دوسرا کیا دیکھا کہ عبادہ ابن ثابت کی وہ روایت دیکھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس بات پر ایمان نہیں رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر تقدیر کے 4 مراتب ہم نے دیکھے, پہلا علم, دوسرا کتابت, تیسرا ارادہ اور مشیت, اور چوتھا خلق. اللہ تعالیٰ پہلے جانتا تھا, پھر اللہ نے جو جانتا تھا اس کو لکھ دیا, لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے, اور اللہ اس کو پیدا کر رہا ہے. کائنات میں اچھا برا جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اس کو. تو بندے بھی اور بندے کا جو عمل ہوتا ہے, اس کا جو ورک ہے وہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کائنات میں ہر شے اللہ کی مخلوق ہے, ہمارے اعمال بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اگر اللہ اس سے خوش نہیں بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے, کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا, اور اس امتحان کی مصلحت یہ تھی کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری چوائس کے مطابق ہم کو گناہ کرنے دیں. باقی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر ایمان کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ جو شبہات ہوتے ہیں عقیدے کے تقدیر کے متعلق اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اور اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں, کیا فائدہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا, وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس کے اندر دیکھیں گے. اور جو لوگ تقدیر کے معاملے میں گمراہ ہو گئے ان کی بھی کچھ تفصیلات انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھ کر کے اس موضوع کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, ہمارے ایمان و اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.